بدی کا سب سے برا جذبہ ہے وہ جذبہ شہوت ہے جو انسان کو بد کرداری پہ، عزتوں اور عصمتوں کے پامال کرنے کے اوپر اکساتا ہے۔ اور قرآن مجید سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اس شر کا، اس شہوت کا راستہ انسان کے وجود کے اندر انسان کی آنکھوں سے اترتا ہے، اور اگر انسان اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے، اپنی نگاہ کی حفاظت کرے تو انسان اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ نور میں، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مومنین کو فرما دیجئے یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اپنی آنکھوں کو جھکا لیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ مفسرین نے اس پہ بڑا لطیف یہ نقطہ اٹھایا کہ آنکھوں کو جھکانا اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان کیا اور شرمگاہ کی حفاظت اللہ نے بعد میں بیان فرمائی، اور اس کی حکمت وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب تم آنکھوں کی حفاظت کرتے ہو، جب تم آنکھوں کو برائی کی طرف اٹھنے سے محفوظ کر لیتے ہو، تمہارے وجود کے اندر خود بخود شرم و حیا پیدا ہو جاتا ہے جو تمہیں اس سے اگلے درجے کی برائی سے روک لیتا ہے۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، حبیبی نے فرما دیجئے اسی کے اندر ہم نے تمہارے لیے پاکی رکھ دی ہے۔ گویا وجود کی پاکی، نیت کی پاکی وہ انسان کی آنکھوں سے شروع ہوتی ہے، اور یہی بات اللہ نے مومنات کے لیے فرمائی کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اے حبیب مومن مردوں کی طرح مومن عورتوں کو بھی یہ ارشاد فرما دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیں، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اس لیے کہ شرمگاہوں تک بدی کا راستہ وہ انسان کی نگاہوں سے پہنچتا ہے، اور جو نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا، جو نگاہ کو بھٹکنے سے نہیں محفوظ کرتا، جو نگاہ کو پھسلنے سے نہیں بچاتا، جو نگاہ کو گمراہ ہونے سے محفوظ نہیں کرتا، میرے دوستو وہ بدی اور زنا کے راستے سے اپنے آپ کو نہیں روک سکتا۔ جو بد نظری ہے، جو بد نظری ہے، یاد رکھیں، جو بد نظری ہے گو کہ یہ زنا نہیں ہے، لیکن بد نظری کے آنے سے وجود میں آثار زنا پیدا ہو جاتے ہیں۔